ہماری جو اپوزیشن ہے جو پوری پی ڈی ایم کو ریفلیکٹ کرتی ہے، پنجاب حکومت پی ایم ایل این کو ریفلیکٹ کرتی ہے، لیڈر آف اپوزیشن پی ایم ایل این سے ہیں، پھر جو ہے پیپلز پارٹی سے کنڈی صاحب ہیں جو گورنر صاحب کے بھائی ہیں، جے یو آئی سائڈ سے ساروں نے ہمیں اسمبلی میں بولا ہے کہ آپ نے صوبہ خیبر پختونخوا کے یہ فنڈ وفاق کو نہیں دینے۔ ہم نے ان سے درخواست کی کہ جی ہم تو سامنے آ کے یہ ہم نے بات کر دی ہے، اب آپ ہمارے پیچھے کھڑے ہوں اور آپ بھی جو ہے یہ پیغام دیں، یہ نہ ہو کہ آپ پیچھے پیچھے جو ہے مستیاں کرتے رہیں، شرارتیں کرتے رہیں اور آگے جو ہے ہمیں کر کے جو ہے نا پیچھے کہیں گے نہیں جی ہم اس پہ نہیں ہے۔ تو میں نے تو اسمبلی میں باقاعدہ اسپیکر صاحب سے درخواست کی ہے کہ ہماری تمام اپوزیشن نے کیونکہ آن ریکارڈ یہ بیان دیا ہے تو آپ کمیٹی بنائیں اور ایک ریزولوشن پاس کرائیں کہ یہ فنڈ جو ہے خیبر پختونخوا کے لیے زیادہ اہمیت کے حامل ہے اور یہ فنڈ جو ہے خیبر پختونخوا میں ہی رہنے چاہیے تاکہ ان کی بھی بائی ان آئے۔ ہم سب بڑا کلیئرلی پہلے دن سے جو ہے ایک ہی لائن ہے ہماری، ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ ایک سٹرکچرل ایشو ہے اور تمام پارٹی جو ہے اپنے قائدین سے مشورہ کرتی ہے اور ہمیں بھی اجازت دیں اور ہم خان صاحب کے پاس لے کے جائیں اور خان صاحب اس پہ جس طریقے سے ہمیں جو ہے پرمیشن دیں گے ہم اس کے اکارڈنگ بھی چلیں گے۔ اور لیکن میڈیا میں حکومت نے یہ تاثر دیا کہ خیبر پختونخوا حکومت نے بھی اس میں آمادگی کا اظہار کر دیا، حالانکہ ان کو یہ بات پتہ تھی کہ ہم نے یہ چیز عمران خان صاحب کے اپروول سے مشروط کی ہے۔ اب پھر اس کے بعد جب تک بجٹ نہیں آیا تو روزانہ کوئی نہ کوئی جو ہے اس پہ بات کرتا تھا، تو ایک جو بجٹ ڈاکومنٹ ہے وہ ایک اب میرے یا کسی کی بولنے کی ضرورت نہیں، ایک ڈاکومنٹ بولتا ہے۔ وہ ڈاکومنٹ یہ بتا رہا ہے کہ ہم نے جو اپنی محصولات ہیں جو ایف بی آر کا اوریجنل ٹارگٹ ہے جو حاصل ہو یا نہ ہو 15,260 ارب اس کے حساب سے بجٹ میں رکھا ہے، اور اس کے بعد جو گورنمنٹ کو گرانٹ اینڈ ایڈ جو صوبوں سے مانگ رہا ہے وہ باقی صوبوں نے گرانٹ اینڈ ایڈ رکھی ہے، جیسے پنجاب نے 500 کچھ ارب رکھی ہے، سندھ نے بھی رکھی ہے، ہم نے وہ کہیں نہیں ڈالی۔ آپ کو پتہ ہے سرکاری پیسہ جب تک اسمبلی سے آتھرائزیشن نہ ہو یا کیبنٹ سے آتھرائزیشن نہ ہو اس کے بغیر کوئی کمٹمنٹ کوئی بات چیت کسی کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہوتی۔ تو یہ جو چیز ہے ہمارا ایک سپیکنگ ڈاکومنٹ جو ہے بجٹ ہے۔ اب رہا سوال کہ یہ آیا حکومت کی جو ہم سے بھی ڈیمانڈ ہے، ہم تو پہلے بھی یہ کہہ رہے تھے کہ دو بڑے صوبے جو ہیں پنجاب اور سندھ جو ہے یہ تقریباً 77-78% محصولات کا بنتا ہے، یہ جو ہے آپ انہی سے لے لیں، ٹھیک ہے نا، بلکہ تو این ایف سی کا شیئر کا بھی ایک مسئلہ بن رہا ہے۔ تو اب بات یہ ہے کہ یہ چیز آگے کیسے بڑھتی ہے، یہ چیز ہمارے طرف سے تو آگے صرف عمران خان صاحب سے ملاقات۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ ہماری جو اپوزیشن ہے جو پوری پی ڈی ایم کو ریفلیکٹ کرتی ہے، پنجاب حکومت پی ایم ایل این کو ریفلیکٹ کرتی ہے، لیڈر آف اپوزیشن پی ایم ایل این سے ہیں، پھر جو ہے پیپلز پارٹی سے کنڈی صاحب ہیں جو گورنر صاحب کے بھائی ہیں، جے یو آئی سائڈ سے ساروں نے ہمیں اسمبلی میں بولا ہے کہ آپ نے صوبہ خیبر پختونخوا کے یہ فنڈ وفاق کو نہیں دینے۔ ہم نے ان سے درخواست کی کہ جی ہم تو سامنے آ کے یہ ہم نے بات کر دی ہے، اب آپ ہمارے پیچھے کھڑے ہوں اور آپ بھی جو ہے یہ پیغام دیں، یہ نہ ہو کہ آپ پیچھے پیچھے جو ہے مستیاں کرتے رہیں، شرارتیں کرتے رہیں اور آگے جو ہے ہمیں کر کے جو ہے نا پیچھے کہیں گے نہیں جی ہم اس پہ نہیں ہے۔ تو میں نے تو اسمبلی میں باقاعدہ اسپیکر صاحب سے درخواست کی ہے کہ ہماری تمام اپوزیشن نے کیونکہ آن ریکارڈ یہ بیان دیا ہے تو آپ کمیٹی بنائیں اور ایک ریزولوشن پاس کرائیں کہ یہ فنڈ جو ہے خیبر پختونخوا کے لیے زیادہ اہمیت کے حامل ہے اور یہ فنڈ جو ہے خیبر پختونخوا میں ہی رہنے چاہیے تاکہ ان کی بھی بائی ان آئے۔ یہ نہ ہونا کہ جی ہمیں جو ہے بہرحال یہ ایک مزدار چیز یہ ہوئی ہے کہ بغیر کسی این ایف سی جو ایک بڑی سیکروسینٹ چیز سمجھی جاتی تھی اور یہ ایک قسم کا معاہدہ تھا وفاق اور صوبوں کے درمیان میں، بیسیکلی تو وہ ڈیفنکٹ ہو چکا ہوا ہے۔ اس کے بغیر ہی جو ہے نا اگر یہ فارمولہ بدلا گیا ہے تو یہ ایک علیحدہ بحث ہے، اس پہ بعد میں کوئی بات کریں گے۔ میں کوئکلی آپ کا چاہ رہا ہوں دو چیزوں پہ کہ ابھی یہ بجٹ پاس وفاق کا ہو گیا یہاں پہ، اور یہ جو پیسے بھی دیے جا رہے ہیں یہ 1200 ارب روپیہ، اس سے جو ہماری انڈیا کے ساتھ جو ہم نے مقابلہ کرنا ہے تو میرا یہ ایک آرگومنٹ رہتا ہے کہ ہمیں اس کے لیے بلینز آف ڈالرز چاہیے، 70-80 بلین ڈالر کا ڈیفنس بجٹ کا فرق آ گیا ہوا ہے۔ یہ 1200 ارب سے یہ $4 سے بلین ڈالر سے فرق نہیں پڑے گا، یہ پنکچر نہیں لگے گا، یہ ٹائر بدلنا پڑے گا، اس کے لیے گروتھ کا ماڈل چاہیے۔ اور دوسرا جو ہمیں ماڈل گروتھ کا اس لیے بھی چاہیے کہ یہ میرے سامنے قرضوں کی جو ہے
یہ لوگوں کو بتانا پڑتا ہے. آپ تو سمجھتے ہی ہیں کہ قرضوں پر سود کی ادائیگی کے لیے 8,000 ارب سے زائد مختص، مطلب پچھلے دفعہ 13,000 جو ہے تقریباً جو ہے وہ ہم اکٹھا کر پائے تھے ٹیکسز جو ہیں، تو 8,000 ارب تو سے زائد سود پہ جا رہا ہے. یہ تو میرا 60-70% ریونیو کا 48% تھا، ٹیکسز کا 70-80% ہے. اور بتایا جا رہا ہے کہ بجٹ اخراجات پورے کرنے کے لیے 7,000 ارب روپے قرضے مزید لیے جائیں گے. مطلب ایکسپینڈیچر آپ نے کم نہیں کرنا، یہ قرضے پہلے ہی ڈیٹ ٹریپ ایک ہمارا بقا کا مسئلہ بن گیا ہے، اس کے اوپر یہ کیا جا رہا ہے سلوشن دیے بغیر. اور گردشی قرضہ کم کرنے کے لیے 252 ارب روپے کی سبسڈی منظور. یعنی کہ گردشی قرضہ اس لیے ہے کہ ہمارے جو ڈسکوز ہیں وہاں پہ بجلی چوری ہو رہی ہے، وہاں نالائکی ہے، ٹرانسمیشن کے اندر نالائکیاں ہیں، وہ ٹھیک نہیں کرنی، ان کو سبسڈی دے کے ان کو بچاتے رہنا ہے، عوام کو ریلیف نہیں دینا. یہ 2-3 پوائنٹ سے میں چاہ رہا ہوں اس کا آپ اگر احاطہ کر دیں. دیکھیں جی، میں نے پہلے بھی آپ کے ساتھ، اور ماشاءاللہ آپ مجھے موقع بھی دیتے ہیں اور اکثر بلاتے ہیں، یہ آپ کا جو ہے بڑا پن ہے. ہم نے پچھلے دنوں ایک پروگرام کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، جس میں جو ہے یہ ازبکستان کا آذربائیجان کی ایک کمپنی کے ساتھ آئل پائپ لائن میں وہی آئی پی پی کے طرز کا ایک معاہدہ ہو رہا تھا. ابھی ہماری آئی پی پی سے جان نہیں چھوٹی، ابھی بھی جو ہے کیپیسٹی پیمنٹ 2,000 ارب سے اوپر ہے. ابھی آج کل میں خبریں پڑھ رہا تھا، میں تھوڑا سا اپنے بجٹ سے بھی مصروف تھا، لیکن وہ خبر یہ تھی کہ جو ڈسکوز خریدے گا، یعنی کہ جو بجلی کی تقسیم کار کمپنی ہے جیسے لیسکو ہے، فیسکو ہے، پیسکو ہے، ان کو ہم 20% گارنٹیڈ پروفٹ دیں گے. اب میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ 20% آپ گارنٹیڈ پروفٹ کی بات کر رہے ہیں، تو یہ پھر آپ ایک آئی پی پی کے اندر جو ہے نیا آئی پی پی بنانے کے چکروں میں آ گئے. جیسے آپ نے پی آئی اے جو ہے دنیا کو کہا 135 ارب کا بیچا ہے، اور اس جن کو آپ نے 135 ارب کا بیچا ان کو کہا 125 ارب آپ ہی رکھ لیں، صرف 10 ارب دے دیں ہمیں، اور 125 ارب کی آپ پھر جو بھی خرچے کر لیجئے گا. تو یہ جو ہے ابھی تک نہ یہ سیکھے ہیں، نہ یہ سیکھنے کے موڈ میں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو 70 60 75 سال کی عمر میں جا کے جو ہے ان کے اندر جو ہے تبدیلی رونما ہو سکے. تو یہ اگر آپ ان سے امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ یہ چینج کر سکتے ہیں، تو میں نے آپ کے پروگرام میں اور کئی دفعہ بولا ہے، میں نے کہا 4 سال دے دیا، آپ نے دیکھ لیا. اس سے پہلے 40 سال دیے تھے ان دونوں پارٹیوں کو، ان کو اگلے 4 سال بھی دے دیں آپ. ان سے کچھ نہیں ہونا، صرف جو ہے یہ ملک پیچھے سے جاتا رہے گا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ جو 8,000 ارب ہے، پہلی بات تو یہ بتائیں نا کہ 2022 میں جب 3,900 ارب ملک کا قرضہ تھا، یہ 10,000 ارب تک کیوں گیا؟ غلط پالیسیوں کی وجہ سے گیا. اور اب جو ہے کیونکہ اتنا پریشر تھا ان کے اوپر کہ وزیر اعظم صاحب کو جو ہے کچھ کرنا تھا، تو انہوں نے کیا کیا کہ جی نئے ٹیکسز لگا نہیں پا رہے تھے، تو وہ جو ہے ابھی جو ہے نا کہانی ڈال دی گئی ہے کہ جی کچھ پیسے ہمیں ضرورت ہے، اور واقعی میں ضرورت تو ہوگی کہیں نہ کہیں، لیکن وہ جو ضرورت تھی انہوں نے اپنے بجٹ سے پورے کرنے کی جگہ وہ صوبوں پہ ڈال دی. اب دیکھیں نا، ایک اگر فرض کریں کہ میں مثال دیتا ہوں آپ کو کہ ایک آدمی کی بیسک نیڈ ہے کہ اس کے گھر میں راشن ہونا چاہیے تاکہ اس کے بچے کھا سکیں، لیکن وہ آدمی جو ہے راشن کی جگہ جو ہے وہ پیسے اڑا دیتا ہے اپنی عیاشی میں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گھر والوں کو بولیں تمہارے مرد نے جو ہے پیسے اڑا دیا تو تم بھوکے مرو. ایک انسانی ہمدردی کے طور پہ، ایک یا فرض کے طور پہ آپ نے اس کے گھر والوں کی مدد کرنی ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اس آدمی کو بھی آپ نے آئینہ دکھانے کہ یار یہ تمہاری ذمہ داری تھی، یہ تم نے کام کرنا تھا، تمہاری وجہ سے جو ہے یہ کام ہو رہا ہے. تو یہ جو ہے حکومت جو ہے بری طریقے سے فیل ہو چکی بھی ہے.